السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ۔ ہمارا چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ جاری ہے اور ابھی آیت 27 ہو گئی ہیں، یعنی 27 اور 28 پڑھنی ہے۔ لائن البتہ اگر بسطہ تو پھیلائے الیہ میری طرف یدا کا اپنا ہاتھ لتقتلنی تاکہ تو قتل کرے مجھ کو، ما انا نہیں ہوں میں بباسطٍ پھیلانے والا، یدی اپنے ہاتھ الیکا تیری طرف، لیقتلک تاکہ میں قتل کروں تجھ کو، انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کا، انی بے شک میں ارید چاہتا ہوں، ان تبوء کہ تو ذمے لے لے، باسمی میرا گناہ، و اسمی کا اور اپنا گناہ، فتکون پس تو ہو جائے، من اصحاب النار ساتھیوں میں سے آگ کے، وذالک اور یہی، جزاء الظالمین بدلہ ہے ظالموں کا، فطوعت لہ پس ہم ادا کیا اس کو، نفس اس کے جی نے، قتل اخیہ قتل پر اپنے بھائی کے، فقتلہ پس اس نے قتل کر دیا اس کو، فاصبح پس وہ ہو گیا، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، فبعث اللہ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً کوا، یا بحث جو قرید رہا تھا، فی الارض زمین، لیریہ تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ ناش اپنے بھائی کی، قالا کہنے لگا، یا ویلتہ ہائے افسوس مجھ پر، عجزت میں عاجز ہوا، ان اکون کہ میں ہو جاتا، مثل ھذا الغراب مانند اس کوے کے،
فواریا سوات اخی، پس میں چھپا لیتا سواتا ناش اخی، اپنے بھائی کی، فاصبح، پس وہ ہو گیا من النادمین، شرمندہ، من اجل ذالک، اس مدت سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، یہ کہ من قتلا، جو قتل کرے، نفسن، ایک کسی جان کو، بغیر نفسن، بغیر جان کے، او فسادن، یا فساد کرے، فی الارض، زمین میں، فکانما قتل الناس جمیعا، پس گویا اس نے قتل کیا لوگوں کو سب، فمن احیاہا، اور جس نے زندہ رکھا اس کو، فکانما احیا الناس جمیعا، پس گویا اس نے زندہ رکھا لوگوں کو سب، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک بہت سے ان میں سے، بعد ذالک، بعد اس کے، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ حد سے برھنے والے ہیں، اب جو حسد ہوتا ہے نا کسی کے اندر، حسد انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے۔ اب اس کے اندر حسد تھا قابیل کے اندر، حابیل کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ جب قربانی قبول نہیں تو اس نے قسم کھا کے کہا تھا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو کہا اگر تو اپنے ہاتھ میری طرف پھیلائے گا نا کہ تو مجھے قتل کرے، تو میں اپنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے کہ میں تجھے قتل کروں۔ میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں جو جہان والوں کا رب ہے، اور بے شک میں چاہتا ہوں تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ذمے لے لے اور تو آگ والوں میں سے ہو جا۔ یعنی یہ اس لیے اس نے ایسے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر دو شخص آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور دونوں کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے، تو ایک اگر قتل ہو جائے دوسرا تو نہیں ہوگا نا، دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دونوں کا ارادہ مارنے کا تھا۔ اب اگر یہ بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے حابیل، تو اس کا مطلب بھی قتل کرنے کا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو میرے تو اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو میں اپنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں تجھے قتل کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ذمہ لے لے۔ یعنی دونوں مقابلے پہ کھڑے ہیں نا۔ تو کہا میں نے ہاتھ اس لیے پھیلانا کہ میرا گناہ بھی تیرے ذمہ آ جائے گا، اور یہی بدلہ ہوتا ہے ظالموں کا۔ بس اس کے نفس نے اس کو قتل پر آمادہ کر دیا اور بعد میں شرمندہ ہوا۔ اب سمجھ نہیں آتی لاش کو کیا کرے، کندھے پہ لے کے پھرتا رہا، یا اللہ اس کو میں کیا کروں، کیسے رکھوں، کیا کروں۔ تو اس کے سامنے اللہ نے کوا بھیجا، ایک مردہ کوا ساتھ لایا، وہ اسے زمین کو ریت کے اس نے دفن کیا۔ تو کہا میں اتنی عاجز تھا کہ میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں لاش ہی چھپا لیتا، پھر شرمندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت سے ہم نے لکھ دیا ہے جو بغیر جان کے کسی جان کو قتل کرے گا نا، گویا اس نے سب کو قتل کیا۔ مراد یہ ہے کہ جو قابیل نے تو قتل کیا سو دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں سب کا گناہ قابیل کو جا رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ جس نے قتل کیا سب لوگوں کو قتل کیا، اگر وہ نہ کرتا تو آگے قتل نہ، جس نے بھی برائی کی بنیاد ڈالی اس کو برائی کا ملتا رہے گا، جو نیکی کی بنیاد ڈالے گا اس کے لیے نیکی صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ جو اسے زندہ رکھے گا گویا اس نے سب کو زندہ رکھا، اور آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، اور بے شک بہت ان میں سے بعد اس کے زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں، یعنی اس کے باوجود بھی وہ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔
جب میں لکھایا کروں نا تو پلیز ذرا توجہ دیا کریں، اپنے کاموں میں مصروف نہ رہا کریں، جو لیٹ آیا سبق نہیں لکھا تو بعد میں لکھا کریں۔ اب 25واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ دخان ہماری جاری ہے، ختم ہو گئی ہے بلکہ سورۃ دخان۔ آج ہماری سورۃ جاثیہ شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم واللہ علم۔ تنزیل الکتاب، نازل کی گئی کتاب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے، ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، البتہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، وفی خالقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما، اور جو، یہ بسو پھیلائے، جو اس نے پھیلائے، من دابہ، جاندار، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، واختلاف اللیل، اور بدلنے میں رات اور دن کے، وما انزل اللہ، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس کے ساتھ، ارضا، زمین کو، بعد موتها، بعد اس کی موت کے، و تصریف الریاح، اور چلنے میں ہواؤں کے، آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، تلک آیات اللہ، یہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کے، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کی، علیکہ، آپ پر، بالحق، کی حق کے ساتھ، فبأی، پس کس کس، بس کس، دو دفعہ نہیں، بس کس سے لکھے، بس کس، حدیث، بات کے ساتھ، بعد اللہ، بعد اللہ کے، وآیات، اور اس کے احکام کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، ویل لکل، خرابی ہے ہر افاک نسیم، جھوٹے گناہ گار کے لیے، ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے، یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے آیات اللہ، احکام اللہ تعالیٰ کے، تتلیٰ علیہ، جو تلاوت کی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر، پھر وہ اصرار کرتا ہے،
مستکبراً تکبر کرتے ہوئے، کان لم یسمعھا گویا کہ نہیں اس نے سنا اس کو، فبشرہ پس خوشخبری دے دو اس کو، بعذاب علیم عذاب دردناک کی، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا اور جب وہ جان لیتا ہے من آیاتنا ہمارے احکام میں سے، شیئن کچھ، اتخذہ ہزوا بناتا ہے ان کا مذاق، اولئک ایسے ہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوائی والا، من ورائہم جہنم ان کے پیچھے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم اور نہ کام آئے گا ان کے، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، شیئن کچھ بھی، ولا متخذا اور متخذو اور نہ جو انہوں نے بنائے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اولیاء دوست، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، ھذا ھدی یہ ہدایت ہے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم احکام کے ساتھ اپنے رب کے، لہم عذاب ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم عذاب دردناک سے، اللہ الذی اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، سخر لکم جس نے مطیع کیا تمہارے لیے، یا مسخر لکھ لیں بے شک، جس نے مطیع کیا یا مسخر کیا تمہارے لیے، بحرہ سمندر، لتجری الفلک فیہ تاکہ چلے کشتی، فیہ اس میں، بامرہ اس کے حکم سے، ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی اس کا فضل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، وسخر لکم اور مطیع کیا تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، جمیعاً منہ سب کا سب اس میں سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ باجی منا راضی ہیں اتنے پہ؟
ہاں جی، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہے جو زبردست حکمت والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کئی جگہ پہ بیان کی کہ زبردست بھی اور حکمت والا بھی ہے. یعنی اپنے زبردست ہونے سے یہ نہیں ہے کہ خدا نہ سب کے دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ حکمت ہے اس کے ہر حکم میں اور ہر نشانی میں. کہ آسمان و زمین میں نشانی ہے مومنوں کے لیے، تمہاری اپنی پیدائش اور زمین میں جاندار پھیلائے ہیں. نشانیاں اس میں جو یقین رکھتی ہے. یعنی جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جن کا اللہ پر پختہ توکل یقین ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ کے اللہ کو پہچانتے ہیں. ہر چیز سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. دن اور رات کے بدلنے میں جو اللہ نے آسمان سے پانی رزق اتارا، اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا، ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں اس کو ان کو جو کر رکھی ہیں. یعنی جو سمجھنا چاہتے ہیں نا، وہ رات کو بھی جب تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو وہ بستروں پہ اس طرح لیٹ نہیں جاتے بے فکر ہو کے، بلکہ اس وقت بھی یعنی خاموشی کے وقت بھی اللہ کی نشانی میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے کا. دن میں انسان میں اور بھی مصروفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کی بہت سی مصروفیت ہے، تو رات کو آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، جم جائیں، لگ جائیں. تو اس میں نشانی اس کو بھی جو عقل رکھتی ہے. یہ اللہ کے احکام ہے جن کے ہم آپ پر تلاوت کریں حق کے ساتھ. اگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ اس احکام کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جب خالق مالک رازق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے سوا سب باطل ہے، تو پھر وہ کس کے ساتھ ایمان لائیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کے، اس کے احکام کو چھوڑ کے. اور خرابی ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے. یعنی جو اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے خرابی ہے، اور جو گناہ گار ہے وہ بھی خرابی ہے. یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ، تو سنتا ہے اللہ کے احکام جو اس پر تلاوت کی جاتی ہے، پھر وہ اڑا رہتا ہے تکبر پر. یعنی اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، یعنی تکبر پر ہی اڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. یعنی ایسے منہ موڑ کے جاتا ہے کہ جیسے اس کے لیے اس باتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ آرام سے چلا جاتا ہے. جیسے جو مومن ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بےہودہ باتوں کے پاس ہے تو وہ ایسے گزرتے ہیں جیسے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ من حسن الاسلام الماری، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترک ما لا یعنی ہی، وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو یہ کافر جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ تعلق نہیں ہے اللہ کے احکام کے ساتھ، تو ویسے گزرتے ہیں گویا کہ سنا ہی نہیں، یعنی بے نیاز رہتے ہیں. تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اگر وہ اللہ کے یاد میں سے کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں نا تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے پیچھے جہنم ہے. ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ دوست بنائے تھے. یعنی نہ ان کے اپنی کمائی کوئی کام آئے گی جو عمل کیے تھے، اور نہ جو پیر فقیر جھوٹے انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے کہ وہ ان کے کام آ جائیں گے، وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. ان کے لیے عذاب ہے بڑا. پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں کہ وہ اس لیے ان کو دوست بناتے تھے کہ لَيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکونون علیہم ضدًا، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یہ ہدایت ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا احکام کے ساتھ اپنے رب کے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب میں سے. اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتی چلے اس میں اس کے حکم سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تمہارے لیے آسمان زمین کی ہر چیز اللہ نے مسخر کر دی ہے. تمہیں صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کے مسخر ہو جاؤ. ساری چیزیں تمہارے مسخر کر کے اللہ نے جو کہا نا کہ میرے مسخر ہو جاؤ، اس میں بھی میرا اور آپ کا اپنا فائدہ ہے. اگر میں اللہ کی ان چیزوں کی قدر کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے مزید نوازتا چلا جائے گا، میرے سے خوش ہوگا. لیکن اگر میں اپنے آپ میں مگن رہی اور اللہ کے احکام کو نہ پہچانا تو پھر اپنا ہی میں نقصان کروں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نشانیوں سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر لیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہوگا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نصف شتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اسلام کی فتح کی دعا کیجیے گا. اللہ تعالی ہمارے ملک کو دشمن کے ناپاک ارادوں سے پاک رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.